من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا گو ہوں اس مجلس عزا و فرش عزا کے توسط سے خدایا بحق امام سجاد حاضرین مجلس کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. خدایا ہمارے بزرگوں کو طول عمر بابرکت عطا فرما. خدایا خداوندہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. میرے اللہ اس مرکز و سینٹر کو آباد و شاد فرما. جو مومنین اس کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے، دین کی معرفت حاصل کرنے، دین کو اہمیت دینے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے دل میں قرآن و اہل بیت کی محبت کو زیادہ فرما. خدایا ہمارا خاتمہ بالایمان و بالخیر فرما. میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ان تمام مومنین و مومنات کو اتباعت عالیات و کربلا کی زیارت کا شرف نصیب فرما. میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں آج کی مظلومانہ شب کے حوالے سے اپنے اور آپ کے وقت کے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں صلی علی محمد اور آپ تمام مومنین و مومنات، تمام محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت کی خدمت میں خداوند متعال آپ کو اس مصیبت کا بہترین اجر عطا فرمائے. عزیزان، شب شہادت ہے اس امام کی جو زین العابدین ہے، اس امام کی جو سید الساجدین ہے، جو امام الاتقیاء ہے. علماء لکھتے ہیں امام حسین حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کے علم کے وارث ہیں، ان کی صفات اور کوالٹیز کے وارث ہیں، ان کی شجاعت و فصاحت کے وارث ہیں. ہم زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ امام حسین وارث آدم صفوت اللہ ہیں، وارث نوح نبی اللہ ہیں، وارث ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور سید سجاد وہ ہیں جو وارث امام حسین ہیں، وارث امام حسین ہیں. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. امام نے 20 سال یعنی 20 ایئر امام نے اپنے بابا کی امامت میں وقت گزارا ہے. 2 سال امیر المؤمنین کی امامت میں، یعنی امام دنیا میں آئے اور 2 سال کے بعد امیر المؤمنین کی شہادت ہو جاتی ہے. 2 سال امیر المؤمنین امام سجاد اپنے دادا کے پاس رہے ہیں. جس دن ولادت ہوئی تھی امام حسین نے امام سجاد کو اٹھا کر مسجد کے محراب میں رکھ دیا تھا اور کہا تھا خدایا میں اپنے اس بیٹے کو تیری راہ میں وقف کرتا ہوں. اور یہی تھا کیونکہ امام حسین کو بے پناہ عشق ہے خدا سے، اور پھر خدا کو بھی امام حسین سے اسی طرح عشق ہے، امام حسین سے اسی طرح محبت ہے. وہاں آگے بڑھ کر امام امیر المومنین نے امام سجاد کو اٹھایا تھا، سینے سے لگایا تھا اور پھر پیشانی کا بوسہ دیا تھا. 2 سال امیر المومنین کے ساتھ، 20 سال اپنے بابا امام حسین کے ساتھ. واقع کربلا کے بعد پھر 35 یا 37 ایئر امام سجاد کی اپنی امامت ہے. سخت ترین امامت تمام ائمہ میں سے اور مظلوم ترین امام امام سجاد ہیں. شاید ہی کوئی امام سجاد جتنا مظلوم ہوگا. عزیزان، واقع کربلا میں عاشور کے دن دشمن نے جو پلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ نور امامت کے چراغ کو بجھا دیا جائے، کہ جس کو سورہ صف نے بیان کیا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ،
اور وہ کفار و منافقین اور دشمن چاہتے ہیں نور خدا کو اپنے منہ سے اور اپنے پھونکوں سے یا اپنے ارادوں سے اور اپنے کاموں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اللہ ہے جو پھر اپنے نور کو مکمل کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام سجاد کی صورت میں پھر نور امامت کو بقا عطا کی. واقعہ کربلا کے بعد دو مین پرسنالٹیز ہیں, دو مین ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پھر واقعہ کربلا کو زندہ رکھا ہے. آپ آئیں, توجہ کریں. میری آج کی گفتگو جس ٹاپک پہ چلے گی اور جو چند منٹ آپ کے لوں گا وہ جہاد امام سجاد ہے. امام سجاد نے کیسے جہاد کیا ہے, امام سجاد نے کس طریقے سے کام کیا ہے. عزیزان, واقعہ کربلا میں 72 مارٹیئرز اور شہداء نے اپنا کام کر دیا تھا. قرآن کی بقا کے لیے, دین کی بقا کے لیے, شریعت محمدی کے لیے سب سے بڑا جو چیز ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے تھی وہ جان ہے, وہ خون ہے, وہ اولاد ہے. امام حسین سب کچھ دے چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا تھا. اور دشمن کوشش کر رہا تھا واقعہ کربلا میں شہداء کے خون کو پامال کر دیا جائے, شہداء کے خون کی کوئی حیثیت نہ رہے. وہاں امام سجاد و زینب کبریٰ آئے ہیں. وہ کام جو امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کر دیا تھا بقائے حفظ دین کے لیے, حفظ شریعت کے لیے, حفظ قرآن کے لیے, اس کو ان دو ہستیوں نے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پھر علم امام سجاد نے, علم شریعت کو, علم دین کو امام سجاد نے اٹھایا ہے. اور گویا دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے بناتا رہتا ہے کہ جو آتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں, حتیٰ اپنی جان تک کو دے دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کے لوگوں کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کام جو وہ کر گئے ہیں اس کو مٹنے نہ دیں, اس کام کو ختم نہ ہونے دیں, بزرگوں کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ حسینیہ, یہ بارگاہیں, ظاہری بات ہے اس پہ محنت ہوئی ہے, بزرگائیں ہیں, انہوں نے اپنے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا ہے. آج یہ سب پلیٹ فارم ہمارے ہاتھوں میں ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم نے پھر اس کو زندہ رکھنا ہے, اس میں ہم نے جان ڈالنی ہے, اس میں ہم نے روح ڈالنی ہے, تاکہ پھر آنے والی نسلیں جو فیوچر میں آنے والے ہمارے جوان, ان کا ایک حق ہے ہماری گردنوں کے اوپر کہ ہم نے وہ امانت, توجہ فرمائیے گا, وہ امانت جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے اس امانت کو اسی طریقے سے ہم نے آگے پہنچانا ہے. یہ واقعہ کربلا ہے. امام سجاد اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ, بی بی کا تھوڑا وقت ہے. بی بی واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 1 سال زندہ رہی ہیں. 1 سال بھی علماء نے لکھا ہے پتہ نہیں کیسے زینب کبریٰ زندہ رہی ہے. سخت تھا بی بی کے لیے زندہ, لیکن بی بی نے اس 1 سال میں بھی جو حق بنتا تھا اور جو ضرورت تھی بی بی نے دفاع کیا ہے اپنے خطبوں کے. ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے ہے. میں نے بی بی کی سیرت کی طرف نہیں جانا, فقط ایک اشارہ دینا ہے اور آگے نکل جانا ہے. بی بی نے اپنے خطبے ہی تھے, بی بی کا یہ کمال ہی تھا کہ دوبارہ یزید کو بی بی کو شام میں بلوانا پڑتا ہے کہ اگر یہ مدینہ میں رہ جائے گی تو پھر انقلاب آ جائے گا اور ہماری محنت ختم ہو جائے گی. یہ سب وہ تھا. شام میں بی بی کا وہ جو ایک خطبات ہیں, کوفہ میں جو بی بی خطبات ہیں, اس سے یہ تبدیلی, بی بی نے اپنا کام کیا ہے. لیکن مہم ترین کام جو کیا ہے پھر 35 ایئر میں وہ امام سید الساجدین نے کیا ہے. اور واقعاً عجیب کام. آج لوگ کہتے ہیں امام سجاد نے جہاد نہیں کیا. امام سجاد سائلنٹ تھے, خاموش تھے, ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے, دعا میں تھے, عبادت میں تھے, خاموش تھے. نہیں, علماء نے کتابیں لکھی ہیں عزیزان محترم جہاد سید الساجدین کے اوپر. امام نے جو جہاد کیا, آج یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, آج یہ جو دین, قرآن, یہ شیعت کی جو بقا ہے, اس کی وجہ امام سید الساجدین علیہ السلام ہے. امام کی وجہ سے یہ سب کچھ باقی ہے. آپ آئیں دیکھیں, آپ کہتے ہیں امام سجاد, یہ امام سجاد کا جہاد ہی تو ہے کہ امام نے واقع کربلا کے بعد اپنے بابا کے نام کو مٹنے نہیں دیا. ایک ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے فرزند رسول نے کیا کیا, لوگوں کو تلبنو رسول اللہ عطشانہ. ایک ایک چیز کو امام مس نہیں کر رہے ہیں اور دنیا کو امام حسین یاد کرایا جا رہا ہے. واقع کربلا کے اندر ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ امام بیان کر رہے ہیں, مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. حتیٰ یہ سب محنت امام سجاد کی ہی تھی کہ آج دنیا کے اندر حسینی ہونا پراؤڈ اور افتخار اور عزت ہے, اور یزیدی ہونا ننگوار اور ذلت ہے. آج دنیا اپنے آپ کو حسینی کہنے میں فخر محسوس کرتی ہے. یہ سب آپ کے سامنے. دشمن اس سے اور بڑھ کر کیا کر سکتا تھا, کیا کر سکتا تھا دشمن؟ کہ آ کر 6 ماہ کے بچے کے اوپر پانی کو بند کر دے. جو ظلم ہوا وہ کوئی کم ظلم نہیں تھا عزیزان محترم. امام سجاد تھے, اور حتیٰ امام نے بتا دیا تھا کہ واقع کربلا میں کیا ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جو واقع کربلا میں ہو چکا تھا.
یہ امام کا جہاد تھا عزیزان محترم، کہ پھر آج حسینی، آج حتیٰ اہل سنت، آج دوسرا دشمن بھی اپنے آپ کو حسینی کہلانے میں پراؤڈ کرتا ہے۔ اسے کہا جائے کہ اگر تجھے دو چوائسیں دی جائیں، حسینی کہا جائے یا یزیدی کہا جائے، بھلے وہ نہیں مانتا امامت کو، لیکن وہ کہے گا مجھے یزیدی مت کہو، مجھے حسینی کہو۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایک کام، اسی کے ساتھ نام امام حسین کو اتنی بقا دی ہے امام سجاد رحمہ السلام نے کہ پھر نام امام حسین نام عدالت بن چکا ہے۔ متوکل جو کہ عباسی بادشاہ، یہ بعد میں آ رہا ہے، حتیٰ یہ آتے اور لوگوں کو کہتے لوگوں نام حسین کو کیسے بند کرو، لوگ نام حسین نہ لیں، یہ نام ختم ہونا چاہیے، یہ نیم خطرناک ہے، یہ ڈینجرس ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب بھی نام حسین آتا ہے لوگ اس سے جسٹس سمجھتے ہیں۔ نام حسین حق کو بیان کرتا ہے، نام حسین عدالت کو بیان کرتا ہے، نام حسین توحید کو بیان کرتا ہے، نام حسین نبوت کو بیان کرتا ہے، نام حسین اصلاح کو بیان کرتا ہے، نام حسین قرآن کو بیان کرتا ہے، نام حسین تمام ظالم اور فاسد بادشاہوں کے ظلم کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا متوکل نے یہ نام بند ہونا چاہیے، یہ نام زبان پہ آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی دشمن کو جو ڈر اور خوف ہے اسی نام سے ہے۔ آج کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ آج دشمن کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں تک ریئلٹی پہنچ گئی کربلا کی اور حسینیت کی تو پھر یہ تمام ظالم حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج اسی لیے وہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں فرعی اور دوسرے امور کے اندر الجھا دیا جائے، ہمیں مختلف چیزوں میں رکھ دیا جائے، حقیقت حسینی تک نہ جانے دیا جائے۔ حقیقت حسینی کیا ہے؟ اگر انسان حقیقت حسینی تک پہنچے، کیوں دشمن کو اتنا ڈر تھا؟ امام حسین تو چلے گئے تھے دنیا سے، کیوں متوکل کوشش کر رہے زیارت امام حسین پہ پابندی لگائی جائے؟ لوگوں کو اجازت نہیں ہے کوئی زیارت امام حسین پہ جائے۔ کیوں متوکل کے دور میں مجلس امام حسین پہ، اور ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ یہاں پہ امن ہے، مشکل نہیں ہے۔ آج بھی اس وقت دنیا کے مختلف جگہوں پہ مجلس امام حسین کے لیے پہلے گورنمنٹ سے جا کے اجازت لینی پڑتی، جلوس نہیں نکل سکتے۔ نام حسین آج بھی خطرہ ہے دشمن کے لیے، کیونکہ نام حسین میں تمام دین چھپا ہوا ہے۔ اگر آج دنیا چاہتی ہے دین پہ عمل کرے، اس کو پہلے در حسین پہ آنا پڑے گا۔ اور یہ سب جہاد امام سجاد کا ہے، یہ سب کوششیں امام سجاد کی۔ اگر امام سجاد واقع کربلا کے بعد جہاد نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، اور دشمن یہی کوشش کر رہا تھا۔ امام سجاد نے 35 ایئر جگہ جگہ پہ امام حسین کا نام لیا، جگہ جگہ کوئی جگہ امام نے خالی نہیں چھوڑی۔ امام نے مظلومیت کو بیان کیا، امام نے ایک ایک جگہ پہ جا کر دنیا کو یہ اویئرنیس دی ہے کہ حسین کون تھا، کربلا میں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلا کہ آج نام حسین عزت کا معیار بن چکا ہے۔ آج بھی حسینیت زندہ ہے، اور آج بھی یزیدیت جو ہے وہ حسینیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنے ریولوشنز آئے ہیں، آج بھی دنیا کو جو چیز پاور دیتی ہے، آج بھی اگر باپ چاہتا ہے اولاد کی تربیت کرے، اس کو حسینی جذبہ دینا پڑے گا۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے اپنی قوم کو زندہ کرے، آج بھی اس کو امام حسین کا جذبہ دینا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ تھا۔ کون کہتا ہے امام سجاد نے جہاد نہیں کیا؟ بڑا جہاد کیا۔ اس لیے راہبر معظم انقلاب آئیں، کتاب لکھی ہے جہاد سید الشہداء سید الساجدین کے اوپر۔ پھر اس جہاد کو دو قسموں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، جہاد در اسیری اور جہاد آفٹر اسیری۔ یعنی امام کا جب اسیر ہیں، قید میں ہیں، جب امام کو کربلا سے شام تک لے جائے گا، اس کا جہاد اور اس کی ایگزامپل کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کی کچھ ایگزامپل کو بیان کیا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ آئیں شجاعت دیکھیں اور جہاد دیکھیں امام سجاد کا۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے دین کی کیسے خدمت کرنی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، دربار ابن زیاد ہے۔ امام نے قدم رکھا ہے، ادھر ابن زیاد کی نگاہ پڑی ہے امام سجاد پر، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ من انتا، تو کون ہے؟ امام خاموش نے، کسی نے جواب دیا ھذا علی ابن الحسین، یہ علی ابن الحسین ہے۔ یہ بدبخت وہیں پہ کہتا ہے کہ اگر یہ علی ابن الحسین ہے تو خدا نے کربلا میں کس علی ابن الحسین کو قتل کیا ہے اور مارا ہے؟ جب امام نے یہ جملے سنے، امام نے سر اٹھایا، امام نے کہا کہ اے بدبخت تو کیا بات کر رہا ہے، خدا نے نہیں مارا، تم نے مارا ہے۔ کیوں؟ جبر کی نسبت، وہاں پر ایک عقیدہ اور ایک بلیف کہ جو جبریوں کا تھا کہ انسان جو بھی کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، اس میں انسان کا کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کو مجبرہ کہا جاتا ہے کہ جس کو جعفریت اس کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے، نہ سب کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھ اور سب کو نہ انسان کو دے دیا۔
یوں نہیں ہے. اللہ نے بہت ساری چیزیں انسان کو دی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے خیر کرے, اپنی مرضی سے شر کرے, لیکن یہ چیز اللہ کی طرف دے رہا تھا. کربلا میں اللہ نے قتل کیا ہے علی ابن الحسین. امام نے فرمایا نہیں, تو نے قتل کیا ہے, میرے بھائی کو تم لوگوں نے مارا ہے. وہاں پر امام نے یہ بتایا, تو کہہ رہے قتلہ اللہ, اللہ نے قتل کیا ہے, لا تو نے قتل کیا ہے. وہاں امام نے ایک تو وہاں پر عقید توحید کا دفاع کیا ہے, اور اسی کے ساتھ امام نے, یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آج ہم بہت ساری چیزوں میں مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ میرا بھائی ہے, غلطی پہ جا رہا ہے, میں نے بات کی نا کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, یہ ناراض ہو جائے گا, یہ منہ بنا لے گا, یہ میرے ساتھ بات نہیں کرے گا. امام وہاں پہ کھڑے جہاں امام کو پتہ ہے ابھی مارا بھی جا سکتا ہوں, لیکن وہاں پر میرے یہ جہاد ہے امام کا, وہاں پر امام نے دین کا دفاع کیا. اس ملعون نے حکم دیا, اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. جناب زینب آگے بڑھی ہیں, دفاع کریں. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں رک جائیے, میں جواب دوں گا. وہاں پر امام نے فرمایا تو مجھے قتل ہونے سے ڈراتا ہے؟ فرمایا ان قتل لنا عادہ, میں اس خاندان سے ہوں جس کے شہادت اور قتل عادت اور کرامت ہے ہماری. تو ہمیں قتل سے نہیں ڈرا سکتا, تو ہمیں موت سے نہیں ڈرا سکتا. اے بدبخت, شہادت تو ہماری عادت ہے, شہادت تو ہمارے خاندان کا ورثہ ہے, تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے. یہ جو لنا کا لفظ ہے نا, ہماری عادت ہے. گویا امام کہہ رہے تھے میں اس علی کا پوتا ہوں کہ جو علی ہر جنگ کے بعد رسول خدا کے پاس جا کے کہتا تھا یا رسول اللہ علی نے کب شہید ہونا ہے, علی نے کب شہید ہونا ہے. اور پھر گریا کرتے تھے, زار و زار روتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے تھے یا علی آپ کا بھی وقت آ جائے گا, آپ نے بھی ایک دن شہید ہو جانا ہے. اے علی, اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی کہ جب تمہیں شہید کیا جا رہا ہوگا. وہاں پر جواب دیا تھا یا رسول اللہ وہاں صبر کی منزل نہیں ہے, بلکہ وہ منزل تو بشارت کی منزل ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو رہی ہے. میں اس علی کا پوتا ہوں جو وقت شہادت کہتا ہے فزت برب الکعبہ, میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو ہمیں ڈرائے گا, تو ہمیں شہادت سے ڈرائے گا. یہ جہاد نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ جہاد تھا. ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر آپ نے, امام نے سر اٹھا کے بات کی ہے اور اس کو ریجیکٹ کیا کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ ظلم ہے. گویا امام کہہ رہے تھے کربلا میں ظلم ہوا ہے جس کو تو اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے. یہ امام کا جہاد تھا. آپ آ جائیں, نگاہ کریں دربار یزید کے اندر, یہ دوسرا اشارہ, جبکہ پورے سفر میں امام علیہ السلام کے بہت ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن بس اشارہ کرنا ہے اور امام کے جہاد کو بیان کرنا ہے اور بتانا ہے کہ امام سجاد نے دنیا کو جرت دی ہے, امام سجاد نے بولنا سکھایا ہے, امام سجاد نے ظلم کے اگینسٹ کھڑا ہونا سکھایا ہے, امام نے سٹینڈ لینا سکھایا ہے, امام نے مظلوم کی حمایت کرنا سکھائی. اور یہی تو انسان کی زندگی ہے کہ میری تھوڑی سی لائف کسی مظلوم کے کام آ جائے, میری تھوڑی سی زندگی کسی غریب و فقیر و محتاج کے کام آ جائے, اور میری زندگی میں مظلوم کی حمایت ہو جائے. امام سجاد یہی کام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جب امام دربار یزید میں پہنچے ہیں, تخت پہ حاکم بیٹھا ہوا ہے, فورسز اس کے پاس موجود ہیں, حاکم وہی ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. امام سجاد اسی حالت میں, اور ساتھ میں پھوپھیاں اسیر ہوئی ہیں, بہنیں اسیر ہیں, بہنیں قیدی ہیں, پھوپھیاں قیدی ہیں, لیکن اس کے باوجود جرت دیکھیں, شجاعت دیکھیں. جب وہاں پر خطیب جاتا ہے منبر پہ, اور امام جب پہنچے ہیں تو آلریڈی یزید کا ایک خطیب اور سکولر وہاں پر عجیب باتیں کر رہا تھا منبر پہ چڑھ کے, اور وہ وہاں پر جو ہے وہ بنو امیہ کی تعریف کر رہا تھا, امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام حسین کے بارے میں غلط باتیں کر رہا تھا. وہاں پر امام سجاد نے سر اٹھایا, کہا یزید اذن لی, مجھے اجازت دے, مجھے اجازت دے, میں جا کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہاں پر جب اجازت ملی ہے, ویسے تو اجازت نہیں دے رہا تھا, کچھ امبیسڈر بیٹھے تھے, کہا اجازت دے دو, یہ کیا بات کرے گا, سننے دو نا ہمیں اس کی بات بھی, دیکھ نہیں رہے ہو ہتھکڑیوں میں تو جکڑا ہوا ہے, گلے میں توق ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, یہ کیا بات کر سکے گا. یزید جانتا تھا یہ اس خاندان سے ہے جس خاندان کی زبان پہ فصاحت و بلاغت بولتی ہے, پتہ تھا اس کو. خیر امام آئے, وہاں امام آ کر دو باتیں امام نے کی ہیں. آپ آئیں دیکھیں امام نے کس طریقے سے, انداز امام کا کیا ہے, اسٹریٹجی امام کی کیا ہے, حکمت عملی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے. سب سے پہلے امام نے اس کو گائیڈ کیا اور اس کی طرف خطاب کیا کہ جو غلط بات کر رہا تھا. امام نے اس کو بھی نہیں چھوڑا, امام نے پہلا پوائنٹ یہی لیا. امام نے فرمایا ویلک یا ایھا الخطیب, اے خطیب, اے اسپیچ دینے والے, اے ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرنے والے, کیوں اپنے آپ کو ہلاکت اور جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور تو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا چکا ہے. قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, اے بدبخت, تو لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کی ناراضگی کو خرید رہا ہے, تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. گویا امام نے قیامت تک ایک رول دے دیا
کہ دیکھو یاد رکھنا اپنی زندگی میں جب بھی کبھی خدا اور مخلوق آمنے سامنے آ جائیں اور تم بیچ میں ہو اور کمپیریزن کرنا پڑ جائے، یہ خیال رکھنا اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، خدا کی رضا کو امپورٹنس دینا، کبھی بھی بندوں کی رضا کی طرف مت جانا، کیونکہ بندے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے سپورٹ کریں پھر چھوڑ کے چلے، کہاں تک بندہ بندے کا ساتھ دے گا؟ اگر خدا کی رضا کی طرف جاؤ گے تو پھر قبر میں بھی خدا کی رضا تیرے کام آئے گی، آخرت اور دنیا میں بھی خدا کی رضا تیرے کام آئے گی۔ امام نے وہاں پر ایک جملہ دیا ہے، ایسے دنیا بھری پڑی ہے، دنیا بھری پڑی ہے عزیزان محترم، جب بھی آتی ہے اللہ اور بندوں کی رضا کی بات آتی ہے، ہمارا زیادہ رجحان بندوں کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ لوگ کس چیز میں خوش ہیں؟ آج بھی بہت سارے کام یہی ہو رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے میدان محشر میں کچھ لوگ پہنچیں گے، نام اعمال خالی دیکھیں گے، خدایا میں نے تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کی رضا کے لیے کیا تھا، جا ان سے لے لے اجر، میرے لیے کیا ہوتا تو مجھ سے لیتا۔ امام نے وہاں پر بیان کیا اس چیز کو، چھوٹا کام کرو یا بڑا کرو لیکن خدا کی رضا کے لیے کرو، خدا کی رضا کے لیے کرو گے خدا لوگوں کو بھی تمہارے حق میں جو ہے وہ اور خوش و راضی کر دے گا۔ جب بھی سٹینڈ لینا ہے خدا کے لیے لینا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہاں لوگوں کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے وہاں جہاں پر اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو خدا نخواستہ کسی کو ناراض کرنا ہے، نہ، لوگوں کی خوشی بھی اللہ کی خوشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہاں پر؟ جہاں پر اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ لیکن جہاں اللہ کی ناراضگی لوگوں میں، وہ چاہے میرا بیٹا ہو، وہ چاہے میری وائف ہو، وہ میرا دوست ہو، میرا باپ ہو، اللہ سب سے زیادہ اول ہے، ہم نے اللہ کو پرائیورٹی دینی، چھوڑ کے چلے جائیں چلے جائیں۔ امام آئے، اس کے بعد امام نے خطبہ دینا شروع کیا، فرمایا اوتینا بستن وفضلنا بسب، ہمیں 6 کوالٹیاں اور صفات دی گئی ہیں، ہمیں علم دیا گیا ہے۔ گویا امام بتا رہے تھے وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے نا، جس کو دنیا خلیفہ کہہ رہی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک چیز پہ بیٹھا ہے، ظلم کے ذریعے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے کوئی کنڈیشنز ہیں تو وہ یہ ہیں جنہیں میں بیان کر رہا ہوں۔ اوتینا بستن، ہمیں 6 کوالٹیاں دی گئی، ہمیں علم دیا گیا ہے۔ علم پہلی چیز ہے، علم انسان کو لائق بناتا ہے کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ سکے۔ اگر علم نہیں ہے تو یہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جس کو نہ حلال رسول پتہ ہے نہ حرام رسول پتہ، جو نہ قرآن کو جانتا ہے نہ حدیث و سنت رسول، یہ کیسے اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ سکتے؟ امام اپنے اشاروں میں بات کر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے۔ خدا نے ہمیں 6 کوالٹیاں دی، ہمیں علم دیا، ہمیں شجاعت دی، ہم بریو ہیں، ہم میدان سے کبھی منہ چھپا کے بھاگتے نہیں ہیں، ہم میدان میں ڈٹ کے بات کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمیں شجاعت دی ہے، ہمیں فصاحت دی ہے، کوئی ہم سے زیادہ بہترین گفتگو نہیں کر سکتا، ہمیں سماحت دی ہے، ہمیں بزرگی عطا کی ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ہمیں سخاوت عطا کی ہے، ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، وہ علم کا مانگنے والا ہو یا دنیا کا مانگنے والا ہو، وہ عزت کا مانگنے والا ہو وہ شرف کا مانگنے والا ہو، کسی چیز کا مانگنے والا ہے، ہمارے دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ اور خدا نے ہمیں ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اے یزید کہ لوگ تجھ سے، تیرے باپ نے لوگوں پہ ظلم کے ذریعے سے حکومت کی، میرا دادا علی وہ ہے، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں، امام وہاں پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں۔ نبوت ہمارے خاندان میں ہے جو بہت بڑی فضیلت ہے، ولایت امامت ہمارے خاندان میں سے، امیر المومنین ہم میں سے، عصمت ہمارے خاندان میں سے، فاطمہ زہرا ہم میں سے، شہادت ہمارے خاندان میں سے، جعفر طیار اور حمزہ ہم میں سے، جنت کی سرداری ہمارے پاس ہے۔ کس کے دروازے پہ ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ اگر جنت جانا ہے تو خدا نے حسن حسین کو جنت کا سردار بنایا ہے۔ گویا امام بیان کر رہے تھے ایک ایک چیز کو۔ اس کے بعد میرے امام نے دیکھا ہے کہ یہ وہی ممبر ہے کہ جس ممبر پر 20 ایئر سے 20 سال سے امیر المومنین پہ سب کی جا رہی تھی۔ یہ کمال اور شجاعت تھا میرے امام کا۔ وہاں پر امام نے کھڑے ہو کر پھر نہیں چھیڑا رسول خدا کو زیادہ، اس طرف نہیں گئے، رسول خدا کے فضائل کی طرف نہیں گئے، سیدہ کے فضائل کی کو لوگ جانتے تھے، سیرین جو سیریا کے لوگ تھے، شام کے لوگ تھے، رسول خدا کو تو مان رہے تھے، تبھی تو یزید کو اس کا خلیفہ مان رہے تھے، جناب سیدہ کو بھی مانتے، اگر مشکل تھی تو امیر المومنین کے حوالے سے تھی۔ اس ممبر پہ، جس ممبر پہ 20 ایئر تک امام علی کے اگینسٹ بکواسات بکی جا رہی تھیں اور امام کے خلاف پروپیگنڈا کی، اس پہ کھڑے ہو کر میرے امام نے دادا کے فضائل پڑھنا شروع کیے ہیں۔ اے لوگوں، میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 ہجرتیں کیں، میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے جنگ لڑی،
میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں کہ جس پہ خدا نے قرآن میں فخر کیا. میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جو بستر رسول پہ سوتا ہے تو مرضی خدا خرید لیتا ہے. میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جس نے ہمیشہ رسول خدا کے چہرے سے مشکلوں کو دور کیا. میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں کہ جو مباہلہ میں نفس رسول بن کے جاتا ہے. میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں کہ جو جان و نفس رسول اور جانشین رسول ہے. میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے غدیر خم کے میدان میں حاجیوں کو روک کر اعلان ولایت کیا جاتا ہے. میرے امام نے یہاں پر جب دادا علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا ہے ایک دم نقشہ بدلا ہے وہاں پر. عزیزان محترم یہ جہاد نہیں تھا تو کیا تھا کہ دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر امام کا اس طریقے سے بول. یہ جہاد تھا سید سجاد کا کہ دشمن کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے اور وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ جہاد ہے امام سجاد. اور بھری پڑی ہے تاریخ میرے امام کے جہاد کی. آئیں جلدی سے چلوں امام کے جہاد کی 1-2 باتیں اور آپ خدمت میں عرض کروں. اسیری کے بعد جب قیدیں ختم ہوئی ہیں اور امام مدینہ میں پہنچے وہاں امام کا جہاد, وہاں امام کے جہاد کو 3 حصوں میں بیان کیا گیا. امام آئے, امام نے دیکھا ہے, امام نے وہاں پر جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا آپ خدمت میں, امام کے پاس 2 آپشن ہیں. امام آئے, واقعہ کربلا, اتنا بڑا غم ہے امام کے دل میں, اتنا بڑا دکھ ہے امام کے دل میں. امام آئے لوگوں کو اکٹھا کریں, انتقام لینا ہے اور بدلہ لینا ہے. نہیں, وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور سیرت جو ہمیں امام سجاد کے تاریخ سے اور ہسٹری سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مار کے ذریعے سے بدلہ لے کر اس سے ذریعے سے تھوڑا انتقام لیا جاتا ہے. امام آئے, امام نے اسٹریٹجی بدلی ہے اور حکیمانہ, اور امام نے اتنا اس کے اندر یعنی جو امام کا قیام تھا, جو امام کا جہاد تھا, اس کے اندر وزڈم اور حکمت چھپی ہوئی تھی. مدبرانہ انداز تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام. امام اگر وہیں پہ تلوار اٹھاتے ہیں جو شیعہ چند باقی بھی تھے وہ بھی ختم ہو جاتے, کیونکہ 61 ہجری میں واقع کربلا ہو رہا ہے, 62 ہجری میں واقع ہرہ ہو رہا ہے. اچھا 62 ہجری میں واقع ہرہ ہوتا ہے جس میں 3 سے 4,000 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے مدینہ میں. یعنی امام کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اور 3 دن تک روزے رسول پہ گھوڑے باندھے. یہ یزید کا دوسرا کام تھا واقعہ کربلا کے. تیسرا کام اس نے کعبہ کو گرا دیا تھا, کعبہ کے اوپر منجنیق کے کعبہ کو آگ لگا. یعنی ایسا دشمن اس طریقے کا ہے امام کے سامنے. اب امام اٹھتے ہیں, امام کو پتہ ہے میں بھی مارا جاؤں گا. امام نے وہاں امامت کو محفوظ کیا ہے اور امام نے وہاں پر کوشش کی ہے انداز کو بدل کر لوگوں کی تربیت کی جائے. آپ کے سامنے امام نے کوئی ایک ویک پوائنٹ نہیں دیا کہ دشمن شیعت کو ختم کرے, دشمن امام کو ختم کرے. واقع ہرہ میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ آئیں اور امام کو قتل کر دیں. امام ایک سائڈ پہ ہیں, وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پرابلم کو سولو کیا جائے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. 50 ایئر 52 ایئر گزر چکے ہیں رسول خدا کی رحلت کو, یہ سب کچھ ہو چکا ہے. یعنی آپ خود اندازہ کریں حالات کتنے بدل چکے ہیں. امام کا مقابلہ کس دشمن سے؟ یزید تو عرض کروں آپ خدمت کچھ دنوں کے بعد مر گیا تھا, مروان بھی مر گیا تھا. عبد الملک بن مروان اس کے بعد ہے, 20 ایئر اس نے حکومت کی ہے. اور یہ اتنا خبیث ہے کہ عمر ابن عبد العزیز کہتا ہے 2 خلیفے بنی امیہ کے ایسے گزرے ہیں کہ جو خبیث ترین خلیفے ہیں. ان میں سے ایک حجاج ابن یوسف ثقفی اور ایک یہی عبد الملک مروان. یہ 2 بدبخت ترین خلیفے, انہوں نے کتنے صحابہ کو قتل کیا, کتنے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا. یعنی یہ افراد ہیں. مدینہ کے اندر شراب عام تھی, امام کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ. امام نے شریعت کو بچانا ہے عزیزان, امام نے دین کی حفاظت. مدینہ الرسول کے اندر شراب عام ہے, خواتین رقص کرنے کے لیے اور ڈانس کرنے کے لیے آ رہی ہیں, بد حجابی ہو چکی ہے مدینہ کے اندر. حالت کیا ہو چکی ہے؟ توحید نبوت سب چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے. وہاں پر امام علیہ السلام کی ذمہ داری کیا بنتی؟ وہاں امام بیٹھے اور امام نے بڑے پیارے انداز سے امام نے پہلا جہاد امام نے علمی کیا ہے. وہ قومیں کبھی بھی ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا جو علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو سٹرونگ کر لیتی ہیں. وہ قومیں جو علم کے ذریعے سے قدم اٹھاتی ہیں, جو علم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے لے کے جاتی ہیں. امام سجاد نے یہی سب کچھ دیا. علم کو لے کر آؤ, ہاں جتنا تمہارے دنیا میں علم ضروری ہے اتنا تمہارے دین کے لیے بھی علم ضروری ہے. پہلا جہاد جو امام نے اسارت کے بعد شروع کیا ہے وہ جہاد علمی ہے. 54 یا 55 دعائیں صحیفہ سجادیہ کی, یہ امام کا جہاد علمی ہے. آپ 55 دعائیں کو دیکھیں, 55 ٹاپکس ہیں صحیفہ سجادیہ کے اندر. توحید اس کے اندر موجود ہے, نبوت اس کے اندر موجود ہے, امامت موجود ہے, قرآن موجود ہے. آپ جائیں دیکھیں امام سجاد
52 دعائیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے اندر پھر علم کے ذریعے سے ایک ایک چیز کو اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. امام نے ان چیزوں کو بیان کیا. یہ ایک امام علیہ السلام کا علمی معجزہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ملتا ہے، امام گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے جو کہ بنو امیہ کے کسی آفیسر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا. امام اس کے قریب گئے، کیا کر رہا ہے ادھر؟ کہا فرزند رسول بیٹھا ہوں ادھر اس کے انتظار میں، ابھی یہ باہر نکلے گا، امیر بندہ ہے، میری کچھ مدد کرے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے ایک فاسق کے دروازے پہ بیٹھ کر؟ امام نے اس کا ہاتھ پکڑے، امام ادھر آ میرے ساتھ، آ میں تجھے باب خیر کا رہنمائی کروں، آ میں تجھے رب الخیر کے دروازے کی طرف تیری رہنمائی کروں. امام اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد نبوی میں لے کر آئے. امام نے اس کو کہا ہے یہ بیٹھا ہے، امام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ. پھر امام نے اس کو ایک عمل دیا ہے. امام نے کہا اس عمل پہ تو خود اس کو انجام دے، پھر دیکھنا تجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی. امام اس کو لے آئے. امام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ قربتاً الی اللہ. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز کے بعد امام نے فرمایا اللہ کی حمد کر، حمد و ثنا خدا کو بیان کر، اس کے بعد محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ. یہ کام جب اس نے کیا اس کے بعد امام نے اس کو کہا قرآن مجید کی 3 سورتوں کی امام نے اس کو کچھ آیتیں بتائیں ہیں، ان کی تلاوت کر. امام نے اس کو بیان کیا ہے کہ پہلا کام جو تو کرنے سورہ حشر کی لاسٹ 5 آیات سورہ حشر کی. حتیٰ امام خمینی علیہ الرحمہ نے سید احمد خمینی کو بھی یہی عمل دیا ہے رزق کی فراوانی کے لیے کہ اگر فائنانشلی پرابلمز آ جائیں تو اس عمل کو انجام دو جو امام سجاد اس کو دے رہے. یعنی دیکھیں تربیت یوں کی جا رہی ہے، علمی طریقے سے بھی تربیت کی جا رہی ہے. یہ جہاد علمی ہے امام کا کہ لوگوں کو عمراء اور فاسقین کے دروازوں سے اٹھا کر اللہ کے دروازے پہ لایا جا رہا ہے، خدا کے دروازے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. امام علیہ السلام نے یہ سب کچھ. سورہ حشر کی لاسٹ 5 آیات، سورہ حدید کی پہلی 6 آیات فرسٹ 6 آیات اس کی تلاوت کرنا، اور سورہ آل عمران کی ورس نمبر 26 اور 27 اس کی تلاوت کر. پھر اس کے بعد ہم پہ صلوات پڑھ، خدا سے جو مانگے گا تجھے عطا کرے گا. اللہم صلی علی محمد. اس نے عمل کیا ہے، خداوند متعال نے اس کو عطا کیا ہے، گویا بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ امام کا جہاد علمی. آپ آئیں رسالہ حقوق، اس کے بعد امام نے لکھا ہے رائٹس کو بیان کیا. آج بہت ساری دنیا کے اندر جو ایک سیکولر ورلڈ ہے، آپ کسی کو بھی پکڑ لیں تو وہ سیکولر رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن یک طرفہ رائٹ کی، یہ میرا یہ حق ہے، اس کا نہیں، یہ نہیں بیان کرتے ہیں میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، اس میں میرا یہ حق ہے، اس میں میرا یہ حق ہے. امام سجاد ہیں، بوتھ سائڈ سے امام نے رائٹس کو بیان کیا ہے. رسالہ حقوق کے اندر امام نے یک طرفہ رائٹس بیان نہیں کیے ہیں، دونوں سائڈ سے. فرمایا کہ اگر پیرنٹس کا یہ حق ہے تو پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کا بھی یہ حق ہے. اگر ہسبینڈ کا یہ حق اور یہ رائٹ ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ وائف کا بھی یہ حق ہے اس کی گردن پہ. زیادہ تر ہمارے ہاں یہی سب کچھ ہوتا ہے نا کہ ہم ہسبینڈ آئے گا تو کہے گا میرے حق کو خراب کر دیا اس نے. کبھی یہ بھی سوچے کہ تو نے بھی وائف کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا. امام سجاد بہت سائڈ سے اسٹوڈنٹ کے حق کو بیان کیا ہے رائٹس کو، تو ٹیچر کے حق کو بھی بیان کیا، معلم کے حق کو بیان کیا ہے تو شاگردوں کے حق کو بھی بیان کیا. امام سب کو لے کر آئے. یہ جہاد علمی تھا امام علیہ السلام. اسی کے ساتھ خطبات ہیں امام علیہ السلام کی دوسری چیزیں جن کو امام لے کر آئے اور ان چیزوں کو بیان کیا. یہ امام کا جہاد علمی تھا. شاگردوں کی تربیت، امام صادق، امام باقر، امام صادق کی یونیورسٹی کے ٹیچر تربیت کی ہیں امام نے، ابو حمزہ صومالی کی صورت میں، ابو خالد کابلی کی صورت میں. یہ وہ لوگ تھے جو فقیہ تھے جب امام باقر علیہ السلام نے شروع کی ہے یونیورسٹی. اس میں یہ ٹیچر ہیں ابو حمزہ صومالی، اس میں یہ ٹیچر ہیں ابو خالد کابلی اور دوسرے افراد. امام سجاد کا یہ جہاد علمی ہے عزیزان. امام نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا اور دشمن کو بتایا جا رہا ہے. امام نے ایک کنیز سے شادی کی. اس نے عرض کروں آپ خدمت عبد الملک مروان نے امام کو لیٹر لکھا کہ بڑا افسوس ہوا، اعتراض کیا امام کی اس شادی پہ کہ آپ نے ایک کنیز سے شادی کی، آپ کو کوئی بڑے خاندان کی عورت نہیں ملتی تھی؟ نہیں تھی، مجھے بتا دیتے. امام نے خط کا جواب دیا کہ خود کو مسند رسالت پہ بٹھاتا ہے اور بات کرتا ہے دور جاہلیت کی، زمانے جاہلیت کی بات. اسلام نے آ کر ان چیزوں کو ختم کر دیا جو تو بات کر رہا ہے. کون کنیز اور کون بادشاہ کی بیٹی؟ قرآن نے آ کر، اسلام نے آ کر ان چیزوں کو ختم کیا ہے. خدا کے نزدیک یہ کنیز ہونا، غلام ہونا، چھوٹی قوم کا ہونا، چھوٹی ذات کا ہونا، اس کی فیملی کاسٹ کون سی ہے، اس کی کون سی ہے، نہیں. قرآن نے آ کر ان کو ختم کیا اور ایک ہی نعرہ بلند کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج بہت سارا ہوتا ہے جی یہ لڑکا تھوڑا یہ فائنانشلی پور ہے، جی یہ تھوڑا فائنانشلی ویک ہے، اس کو بیٹی کا رشتہ نہیں دینا. نہیں، کتنی بچیاں ہماری ان کی عمریں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کے پیرنٹس ان کی شادی نہیں کرتے. لڑکا جو ہے وہ فائنانشلی اسٹرانگ، اس کے پاس اتنا بڑا بزنس نہیں ہے، اتنی بڑی فیملی نہیں، بچیاں عمریں بڑی ہوتی رہتی ہیں. امام سجاد نے اس کو ختم کیا یہاں پر. ہاں یہ کیا کر رہے ہو
تم یہ دیکھو بچے کا کیریکٹر کیسا ہے. تم شادی کرو, اللہ نے اس کے غنی ہونے کا وعدہ کیا, یغنیہم اللہ من فضل. کیا ہمیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ خدا کہہ رہے تم شادی کرو, لڑکا نیک ہے, اس کا کیریکٹر اچھا ہے, تم کرو, خداوند متعال جو ہے وہ رزق و روزی دے گا. یہ امام علیہ السلام نے یہاں پر امام نے اس کو بتایا کہ تو کیا بات کر رہا ہے. یہ میرے امام کا جہاد علمی تھا عزیزان موت, رکے نہیں ہیں. ایسا نہیں تھا کہ امام ایک طرف آ کے بیٹھ گئے اور بس اور کچھ بھی نہیں کر رہے, نہیں, سب کچھ کیا ہے. اس کے ساتھ جہاد اقتصادی اور اجتماعی سوشل جہاد امام نے چھوڑا نہیں ہے لوگوں کو. ایک دن بھی امام نے, جیسے خدا اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا اور ان کی مدد کرتا ہے, ایسے ولی خدا بھی اپنے جو ہے وہ شیعوں کو نہیں چھوڑتا اور ان کی مدد کرتا ہے. امام نے کیا ہے. 400 فیملیز واقع ہررا کے بعد عزیزان محترم ایک انسیڈنٹ ہوا ہے 62 ہجری کے اندر جس کو انسیڈنٹ آف ہررا کہا جاتا ہے. اس میں 4000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا. 400 فیملیز ایسی تھیں جن کے پاس کھانے کا نہیں تھا, اور 400 فیملیز کی اکیلا سید سجاد کفالت کر رہا ہے. ایک دن بھی, حتیٰ وہ لوگ کہ جو واقع کربلا میں جو فیملیز اگینسٹ تھیں اہل بیت علیہ السلام کے, جب وہ فیملی بھی در امام سجاد پہ آئی ہیں, خادم نے آ کر بتایا ہے مولا دشمن کے بچے آئے ہیں, پناہ دینی ہے. فرمایا وہ ان کا کردار تھا, یہ حسین کے بیٹے کا کردار ہے, پناہ دی جائے, کھانا دیا جائے. 3 ٹائم امام سجاد کسی کو بلا اس 400 عزیزان. آج 4 فیملی کا کہا جائے نا, کسی کو 4 فیملی کی تم کفالت کر, 2 دنوں کے بعد انسان کہتے ہیں ہم چھوڑو 400 فیملی, تھوڑی بات نہیں ہے. رات کو, اس کے باوجود رات کو چہرے پر نقاب. یہ ہے سید سجاد کا جہاد. سوشل طور پر بھی لوگ دیکھیں, اگر آپ سوشل حوالے سے لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور آپ ان کو جو ہے ان کی ہیلپ نہیں کریں گے, تو سپورٹ نہیں کریں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی بھی آ کر ان کو اپنی طرف لے کے چلا جائے گا, کوئی بھی ان کے دین کو ختم. کتنی جگہوں پر افریقہ کے اندر ڈیفرنٹ جگہوں پر لوگ مسلمان تھے, کرسچینٹی کی طرف جانے لگے, کیونکہ فائنانشلی جو ہے وہ سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. روایت میں یوں ملتا ہے, چہرے پہ نقاب ڈال کر سرد راتوں میں کربلا کے شہداء کا عینی شاہد امام جاتے تھے اور جا کر مساکین اور فقراء کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے. جب کسی نے کہا تھا مولا, ایک شخص تھا امام سے کہا مولا آپ کو پتہ ہے یہ تو آپ کے دشمن ہیں, آپ کی ولایت کے قائل نہیں ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے تو فقط ان کو روٹی دے رہا ہوں اور کچھ چیزیں اور. اگر یہ ہماری ولایت کے قائل ہوتے میں سید سجاد اپنی جان کو ان کے ساتھ شریک کر لیتا. میری جان میں یہ شریک ہوتے. یہ ہے خاندان نبوت, یہ ہے جہاد سید سجاد. آئیں سیکھیں عزیزان محترم, آئیں سمجھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام, اس امامت کو سمجھیں, اس گھرانے کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس چیز کی طرف لے کر آئیں. یہ جہاد ہے امام علیہ السلام. زہری کہتے ہیں میں نے امام کو کندھوں پہ رات کو وزن اٹھاتے ہوئے دیکھا. میں نے امام سے کہا مولا میں آپ کی مدد کر دوں, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جملہ امام کا عجیب تھا. زہری کہتے ہیں میں نے کہا مولا کہیں سفر کا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا ہاں سفر کا ارادہ ہے. کہا مولا پھر میں آپ کا وزن اٹھا کر چھوڑ آتا ہوں جہاں آپ نے جانا ہے. فرمایا نہیں تیری ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ڈے دوبارہ امام کو ملا ہے. کہا مولا آپ تو سفر پہ نہیں جا رہے تھے. فرمایا زہری جس سفر کی تو بات کر رہا تھا وہ سفر نہیں ہے, میں تو سفر آخرت کے لیے زادرہ اکٹھا کر رہا ہوں. سفر آخرت کے لیے فکر دی جا رہی ہے. سفر آخرت سو امپورٹنٹ. ہم دنیا کے 4 دنوں کے لیے اپنی زندگی کو سفر آخرت کے لیے میں نے آج تک کیا کیا. اور پھر امام کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ بہت سخت ہے, اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت. یہ ہے میرا امام. آئیں عزیزان محترم کوشش کریں. کون کہتا ہے امام سجاد نے جہاد نہیں کیا؟ جو جہاد سید سجاد نے کیا وہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا. عجیب جہاد کیا ہے عزیزان محترم. ختم ہو گیا ہے میرا ٹائم. ذکر مصیبت کے چند جملے عرض کروں آپ خدمت میں. اس انداز سے واقع کربلا کو بیان کیا ہے میرے امام نے. علماء نے لکھا ہے جتنا وقت امام زندہ رہے ہیں امام مسلسل اپنے بابا کی مظلومیت پہ روتے رہے ہیں. مسلسل اگر 35 سال کسی نے گریہ کیا ہے تو وہ امام سجاد کی ذات ہے. عزادارو پانی پہ نگاہ پڑتی ہے, آواز بلند ہو جاتی ہے, ایوہ الناس قتل ابن رسول اللہ عطشانا. کھانے پہ نگاہ پڑتی ہے, گریہ شروع ہو جاتا ہے, قتل ابن رسول اللہ جایا. لوگو رسول خدا کا بیٹا کربلا میں بھوکا و پیاسا مارا گیا. نگاہ پڑتی ہے ابوالفضل العباس کے یتیموں پہ, جناب عقیل کے یتیموں پہ. پھر امام گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے چچا عباس یاد آ گئے, ان کی وفا یاد آ گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
جو کبھی امام کا گزر قصابوں کے درمیان سے ہو جاتا. ایک مرتبہ امام کا گزر ہوا, ایک بندے کو دیکھا جو کسی بکرے کا گلا کاٹ رہا تھا. یوں ملتے روایت میں کہا رک جا رک جا. امام جلدی دوڑ کے گئے, کہا رک جا رک جا. یہ کھڑا ہو گیا, کہا مولا کیا ہوا؟ امام نے آگے بڑھ کے کہا اس کو پانی پلایا ہے. اجرکم عند اللہ, شرما کے نہ گریہ کیجئے گا, یہ آنسو بے منزلہ توبہ ہیں. ان آوازوں اور ان آنسوں کو رسول کی بیٹی بہترین قیمت پہ لے جاتی ہیں. ہاں عزادارو, یہ شخص کھڑا ہوا, کہا اے فرزند رسول خدا, میں آپ کے نانا کو امتی ہوں. مولا مجھے حیوان کو ذبح کرنے کی سب شرائط پتہ ہیں. امام نے کہا اچھا بیان کر, کون کون سی شرائط؟ کہا مولا 4 شرطیں ہیں حیوان کو ذبح کرنے کے لیے. پہلی شرط یہ ہے جس چیز سے حیوان کا گلا کاٹا جائے اس کو تیز ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا دیا جائے. تیسری شرط یہ ہے اس کو گلے کے اگلے حصے سے کاٹا جائے, اس کو پسے پوشت نہ کاٹا جائے. یہ ایک جملہ رک کے یہاں کہوں گا اے عزادارو, وجہ کیا ہے, کیوں حکم ہے شریعت کے اندر اور یہ معجزہ ہے دین مبین اسلام کا, کیوں گلے کے آگے سے کاٹا جائے؟ کہا گلے کے آگے سے ایک رگ ہوتی ہے, جب وہ کٹ جاتی ہے نا حیوان کو درد نہیں ہوتا ہے اتنا, اور اگر پیچھے سے کاٹا جائے نا حیوان تڑپتا رہتا ہے. اس نے کہا مولا تیسری شرط یہ ہے گلے کے آگے سے کاٹا جائے. چوتھی شرط عزادارو سنو گے کیا تھی؟ کہا مولا چوتھی شرط یہ ہے جب حیوان کو کاٹ رہے ہو نا دوسرے حیوان کے سامنے نہ کاٹا جائے. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. عزادارو امام کا رخ کربلا کی طرف ہوا, آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بابا تیرے نانے کی امت کے لوگ یہ شرائط بیان کر رہے ہیں. فرمایا میرا غریب بابا 3 دنوں کا پیاسا تھا. کیسا پیاسا تھا؟ ہاں امام کو آگے سے نہیں کاٹا گیا عزادارو, اس شمر ملعون نے ان بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا کہ جن بالوں کو فاطمہ زہرا بوسے دے دے نہ تھکتی تھی. اس ملعون نے امام کے چہرے کا رخ بدلا, اب پسے پوشت ضربیں چلانے لگا. ہاں عزادارو روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جانور کو جو ہے وہ خنجر اٹھا کے نہ مارا جائے, بس ایک ہی دفعہ کاٹ دیا جائے. روایت کہتی ہے چند قدموں کے فاصلے پہ بہن دیکھ رہی تھی, بیٹی دیکھ رہی تھی, بابا مارا جا رہا تھا. اجرکم عند اللہ. ہاں عزادارو پوری زندگی ایسی گزری ہے میرے امام کی, اور یہ امام کا درس تھا, دنیا کو بتانا تھا کربلا میں کیا ہوا ہے. ایک دن روایت میں ملتا ہے میرے امام نے روزہ رکھا, افطار کا وقت تھا, امام بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے. آپ کو پتہ ہے جو مدینہ گئے, مدینہ گرم ہے ٹھنڈا نہیں ہے, شدت پیاس تھی امام کو. خادم نے کھانا لا کے سامنے رکھا, امام کی نگاہ پانی پہ پڑی, امام نے رونا شروع کر دیا. کافی دیر امام نے گریہ کیا. خادم نے کہا مولا بہت دیر ہو گئی ہے, کھانا کھا لیجئے. واقع کربلا کو کتنا ٹائم گزر چکا ہے, مولا بھلا دے نا واقع کربلا کو. سر اٹھایا, کہا اے خادم تو نے کیا بات کی ہے؟ یعقوب پیغمبر کے 10 بیٹے تھے, ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا تھا, اتنا گریہ کیا تھا, آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اے خادم مجھے یہ بتا, جس نے اپنی آنکھوں سے صبح سے عصر تک جوان قتل ہوتے دیکھے ہو, اپنے بابا کو شہید ہوتا دیکھا ہو, بھائی کو شہید ہوتا دیکھو, بتا میں کیسے بھلا سکتا ہوں واقع کربلا کو. ہاں عزادارو روایت میں ملتا ہے مدینہ کے اندر, اجرکم عند اللہ, مدینہ کے اندر ایک مرتبہ امام نے ایک آواز سنی, کوئی بندہ کہہ رہا ہے انا مظلوم, میں بے وطن ہوں, لوگوں میں بے وطن ہوں. امام دوڑ کے آگے آئے, لوگوں کو جدا کیا, کہا کون ہے بے وطن, کون ہے بے وطن؟ امام آگے بڑھے, یہ شخص سامنے بیٹھا تھا, کہا مولا میں بے وطن ہوں, مدینہ میرا وطن نہیں ہے. امام نے فرمایا اچھا میرے ایک سوال کا جواب دے, تو جو کہتا ہے تو بے وطن ہے, خدا نہ کرے اگر تجھے مدینے میں موت آ جائے تو کیا سمجھتا ہے لوگ تجھے غسل و کفن دیں گے؟ کھڑے ہو کے کہتا ہے اے فرزند رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کا شہر ہے, مجھے یقین ہے کوئی مجھے غسل بھی دے گا, کوئی مجھے کفن بھی دے گا. امام بلند ہوئے, کہا میں قربان جاؤں اے بابا تجھ پہ کہ جس کی لاش 3 دن تک کربلا کے صحرا میں پڑی رہی, جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا. اجرکم عند اللہ. ہاں عزادارو آج شب شہادت ہے,
زہر سے امام کو شہید کیا گیا. سخت ہے امام کے چاہنے والوں کے لیے, بہت بڑی مظلومیت ہے امام کے چاہنے والوں کے لیے. کربلا کے شاہد کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. فقط ایک سوال کرتا ہوں, آئیں امام سے پوچھتے ہیں, مولا ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے آپ کی شہادت, آپ کا دنیا سے چلا جانا, آپ کی مظلومانہ شہادت, مولا آپ کے لیے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ عزادارو فقط ایک ہی جواب آئے گا امام سجاد کا, کہ سجاد کی بڑی مصیبت الشام الشام الشام, 3 مرتبہ الشام و الشام کی آواز آئے گی. ہاں عزادارو کیوں, کیا ہوا ہے شام میں ایسا؟ علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی مصیبت جس کا برداشت کرنا امام حسین کے لیے سخت تھا نا, وہ عصر عاشور فوج اشقیاء کا خیموں کی طرف جانا تھا, فقط خیموں کی طرف جانا تھا. مجھے انصاف سے بتائیں امام حسین کے لیے برداشت کرنا سخت تھا, امام سجاد نے 1 مہینہ انہی اشقیاء کے ساتھ گزارا. پھوپھیاں ننگے سر تھی, عزادارو سروں پہ چادریں نہ تھی. اجرکم عند اللہ. ہاں عزادارو بلاخر وہ وقت آیا, بدن سے روح نے پرواز کیا. امام محمد باقر آگے آئے, جناب زید آگے آئے, غسل شروع ہوا. امام محمد باقر ایک دفعہ غسل دیتے ہوئے امام نے اونچی آواز میں رونا شروع کیا. شخص پوچھتا ہے مولا کیا ہوا, مولا کیا ہوا؟ کہا مجھ باقر کی نگاہ پڑی ہے گدر گردن کے ان نشانوں پر کہ جو اسیری کے وقت توق کی وجہ سے پڑ گئے تھے. میرے بابا کی بیڑیوں کے نشان, توق کے نشان, زنجیروں کے نشان, یہ نشان ابھی تک باقی ہے میرے بابا کے بدن پہ. ہاں عزادارو غسل مکمل ہوا, کفن ملا. یہ خاندان نبوت کا پہلا جنازہ تھا جو بڑی عزت سے اٹھ رہا تھا. اللہ کے رسول کا جنازہ پڑھ رہا تھا, لوگ سقیفوں میں مصروف تھے. فاطمہ زہرا کا جنازہ آدھی رات کو, عزادارو امام علی کا جنازہ رات کو. امام مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر لگے تھے, حسین کا جنازے کو کسی نے اٹھایا نہیں تھا. یہ پہلا جنازہ تھا جس میں بہت لوگ آئے تھے. غسل ملا, کفن ملا. میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ امام سجاد کا رخ کربلا کی طرف ہوا ہوگا, آواز آئی ہوگی اے میرے بابا, اے سجاد شرمندہ ہے, مجھے غسل ملا, کفن ملا, بابا میرا جنازہ اٹھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم امام سجاد. عزادارو کہ عابد دفن ہوتے ہیں, بکا مل کر کرو یارو کہ عابد دفن ہوتے ہیں. چلی ہے خلد سے زہرا,